بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اندازہ لگائیے پریشانی کتنی بڑھ رہی ہے کہ آج اچانک ایک درخواست سامنے آتی ہے۔ درخواست میں پنجاب حکومت کی طرف سے موقف آتا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل یہ درخواست لے کر عدالت میں آتے ہیں کہ عمران خان سے فوری طور پر سہولیات چھین لی جائیں، ان کے بیٹوں سے بات نہیں ہونی چاہیے، ان کو ذاتی معالج سے ملنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کو ایسے اجازت دی ہوئی ہے، یہ عدالت نے غلط کیا ہے۔ اب یہ درخواست آئی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، مریم نواز صاحبہ کی فارم 47 کی حکومت کی طرف سے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ باقی قیدی اس پر پریشان ہیں، وہ گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سہولیات کیوں نہیں ہیں کہ واٹس ایپ پر گفتگو کروائی جائے ہمارے بچوں سے بیرون ملک، اور ساتھ یہ کہ ذاتی معالج کی سہولت ملے۔ اب اندازہ لگائیے وہ پنجاب حکومت ہے جس کے کرتا دھرتا میاں نواز شریف صاحب صبح سے لے کے شام تک محفلیں سجتی تھیں، درجنوں لوگ آتے تھے، ان کے اپنے محمد زبیر صاحب اس چیز کے گواہ ہیں۔ پھر ذاتی معالج تو بہت پیچھے رہ گیا، راؤنڈ دا کلاک ڈاکٹرز کی سہولت میسر ہوتی تھی، گھر سے کھانا آتا تھا، گھر سے کھانا آتا تھا۔ عمران خان کے لیے گھر سے کھانا نہیں آ سکتا، نہ اس طرح کی ملاقاتیں ہیں، نہ اس طرح کا وہ بیڈ روم اور بیٹھک اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر تھا۔ باپ بیٹی بھی مل لیا کرتے تھے وہیں پر، پوری ایک بیٹھک کسی تھی، وہ جو ان کو ہال بھی ملا ہوا تھا، سارا کچھ تھا۔ ان کو تو جو واش روم ملے ہوئے تھے وہ عمران خان کے سیل سے بڑے تھے، اندازہ لگائیے آپ۔ تو پتہ نہیں کس منہ سے اس طرح کی درخواستیں لے کر آتے ہیں کہ ان کے بیٹوں سے بھی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی حال ہی میں ان کے بیٹوں کا انٹرویو وائرل ہوا ہے، اور حالانکہ وہ میڈیا میں اتنے آتے نہیں ہیں، اس کے بعد اگلے ہی دن درخواست آ جاتی ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے درخواست آئی تو بڑی خبر یہ ہے کہ درخواست ہوگی مسترد، اور عدالت نے کہا ہے کئی دفعہ احکامات دیے جا چکے ہیں، ان پر عمل کیا جائے اور 21 مئی تک رپورٹ دی جائے۔ اب یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالت کے اس طرح کے فیصلے جو ہیں اس سے تھرتھلی اور مچتی ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو اب عمران خان کے ٹویٹر پر پوسٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اب تو عدالتیں رہی نہیں، اب تو جج ایک سرکاری ملازم کی طرح ہیں، جس کو چاہا اکھاڑ کر پھینک دیا، کہیں کر دیا، اگر وہ مرضی کا فیصلہ نہیں دے گا تو حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے اس کے ساتھ، اور کر رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ آنا بڑی شرمندگی ہے حکومت کے لیے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب تو وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو چکر کیا ہے؟ جج اب جرت کر سکتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت کے خلاف فیصلہ دینے کی، مریم نواز صاحبہ کے خلاف فیصلہ دینے کی؟ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ایک تو یہ کہ پہلے ہی عمران خان سے ہر ہفتے بات کروانے کی بات تھی عدالت میں، لیکن وہ مہینوں بات نہیں کروائی جاتی، 2-3 مہینے میں ایک دفعہ، پھر 20 منٹ بعد فون کاٹ دیا جاتا ہے، پھر ان کی بہنوں سے ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ انسانی حقوق کی پامالیاں عمران خان کے ساتھ خاص ہیں۔ کیا باقی قیدیوں کے لیے بھی اس طرح سے ہے کہ ہفتے میں ملاقات ہوتی ہے اور اچانک سڑک بند کر دی جائے؟ کون سا قیدی ہے ذرا بتائیں کہ جس کے لیے ڈیالہ جیل کے اندر ہی عدالتیں لگتی ہیں، سارے جج وہیں پر آتے ہیں؟ بتا دیں ذرا۔ اور سابق وزیر اعظم خود انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جی یہ کلاس ہوگی، فلاں کلاس ہوگی، ان کو بھی پتہ ہے ان کو کسی وقت جیل جانا پڑ سکتا ہے، یا تو اس کو سہولت کو بدل دیں، وہ تو برداشت کر لے گا، ان سے برداشت نہیں ہونا۔ اور پھر عمران خان کو کوئی اے سی لگا کر نہیں دیا گیا، یہ آن ریکارڈ ہے، وہ ایک کولر سا پڑا ہوتا ہے وہاں۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے اے سی تھا، جب یہ کہتے ہیں جی عمران خان نے کہا تھا میں اے سی اتروا دوں گا، اس کا مطلب ہے وہاں اے سی تھا نا۔ اچھا، اب کوئی کہہ رہا ہے کہ میاں صاحب کے پلیٹلیٹس پر نظر رکھیں، کسی بھی وقت گر سکتے ہیں، یہ باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ اب ایک تو یہ کہ یہ درخواست مسترد ہونا مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی، اور اس میں جج کا کہنا نہیں، جو کہا گیا ہے یعنی ذاتی معالج بھی اور بچوں سے بات چیت بھی۔ میاں نواز شریف صاحب کو کمپیئر کریں تو ذاتی معالج تو جب چاہے، وہ اب تک اسٹیتھوسکوپ لے کے ساتھ پھر رہا ہوتا ہے، 3 ڈاکٹرز راؤنڈ دا کلاک ہوتے تھے، ایمبولینس موجود تھی ہر وقت، اور دیکھیے وہ سروس ہاسپٹل ان کو لے گئے، ان کے پلیٹلیٹس بھی گرے۔ عمران خان کا قصور یہ ہے کہ اس کے پلیٹلیٹس نہیں گرے، اس کو تقریباً 2 سال ہو گئے اب جیل میں۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی تازہ خبریں آئیں، ایک تو یہ خبر آ گئی، پھر جو رہائیاں ہوئی ہیں تحریک انصاف کے عباد فاروق سے لے کے اکرم عثمان تک، اور پھر اور لوگوں کی جو ملٹری ٹرائل میں سزا یافتہ تھے وہ سزا پوری کر چکے، پھر بہنوں سے اچانک 3 بہنوں سے ملاقات ہو جانا، وکلاء سے ملاقات ہو جانا، ان چیزوں نے تھرتھلی مچائی ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے 2 بیانات نے کہ ہم مقروض ہیں سوشل میڈیا واریئرز کے، دہشت گرد پہلے کہا جاتا تھا، اب ان کو واریئرز کہا جا رہا ہے، مجاہد کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے پیغام پہنچایا۔ اور اس میں جو سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے، زیادہ تر فالوورز جس طرح اوورسیز پاکستانی 99% تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، اسی طرح سوشل میڈیا پہ وہی لوگ نظر آتے ہیں، تبھی تو ٹویٹر بند کیا گیا تھا، اب کھول دیا گیا ہے، اور اس پر ان کی میجورٹی نظر آتی ہے۔ انہوں نے جو میمز بنائی ہیں، جس طرح انہوں نے پاکستان کا بیانیہ پوری دنیا میں پہنچایا ہے،
ہمارا تو مین اسٹریم میڈیا وہ نہیں کر سکا، کیونکہ اس کو دیکھتے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے باہر، وہ تو پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہے صرف، اور ہے ہی اردو میں. تو وہاں پر ڈی جی ایس پی آر کا ایک تو یہ کہنا مقروض ہے نوجوانوں کے، پھر یہ کہ بلا تفریق تمام سیاسی جماعتوں کا شکریہ. تو وہاں سے بھی کام بڑا گڑبڑ ہوا ہے اس وقت کچھ حکومت کے لوگوں کے لیے، خاص طور پہ شریف خاندان کے لیے. پھر اب یہ چونکہ پیچھے رہ گئے، کوئی ان کا اس طرح کا بیان نہیں آیا مودی کے خلاف جس طرح کا عمران خان کا. میں سارا پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، وہ حیران کن ہے. تو اب ان کو کہنا پڑا کہ میاں نواز شریف سارے آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے. اسما بخاری صاحبہ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا ہے سارے آپریشن کی بھارت کے خلاف میاں نواز شریف نگرانی کر رہے تھے، ان کی نگرانی میں ہوا ہے. ایک ایک چیز کی انہوں نے اجازت دی ہے. شہباز شریف کے ساتھ وہ تھے کہ کیا کرنا ہے، کب حملہ کرنا ہے، نہیں کرنا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اب اس پہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایم این اے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی نہیں آتا، جو پارلیمنٹ کے اندر بھی نہیں آتا، اس ایم این اے کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ وہ ڈیزائن کرے گا اور اس کی اپروول دے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنے کا؟ تو یہ تو ہماری عسکری قیادت پر بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے. اس سے پتہ لگتا ہے فرسٹریشن کا کہ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ یہ کہاں تھے، انہوں نے کیوں نہیں فرنٹ سے لیڈ کیا، اس طرح بیانات کیوں نہیں دیے. جس طرح جب ابھینندن کا معاملہ ہوا تھا تو آپ کو ہر طرف عمران خان فور فرنٹ پہ نظر آتا تھا. یہاں شہباز شریف صاحب نے پھس پھسی تقریریں کی، عجیب و غریب بیانات دیے کہ جی ہم نے تو مبارک ہو رافیل گرا دیا، بدلہ لے لیا، بس اب چھوڑیں کام کو. ان کے لیے یہ تھا. اب یہ ماحول خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اسی لیے بیان دے رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا. جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ سیز فائر یہاں بھی ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے درمیان، معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. پھر تحریک انصاف نے جنگ ختم ہونے کے اگلے ہی دن 11 مئی کو ہی جو پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالی، کوئی ایک جماعت حکومت میں ہوتے ہیں انہوں نے کوئی کارنر میٹنگ تک نہیں کی، انہوں نے ریلیاں نکالی، ہر طرف نظر آئے. ابھی حال ہی میں دوبارہ ایک ریکارڈنگ جو جیو نے بھی چلائی، ان کے لیے اپنا بڑا چینل سمجھ آتا ہے، جس میں یہ اس وقت کی بات ہے غالباً جب شہباز شریف پی ڈی ایم 1 دور میں وزیر اعظم بنائے گئے تھے، اسی طرح مسلط کیے گئے تھے. تو اس وقت وہاں پر غالباً چیف سیکرٹری کی آڈیو ہے، افسر بیٹھا کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیے وہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کے داماد کے لیے بھارت سے، سنیے گا، بھارت سے گرڈ اسٹیشن آیا ہے ان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے، آدھا سامان آ گیا، آدھا آنا ہے، سر یہ دیکھیں بڑا مسئلہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. تو شہباز شریف کہتے ہیں نہیں دیکھیں ان کی کنسرن ہے، وہ ہماری بیٹی ہیں اور داماد بڑا اہم ہے، تو آپ جس طرح بھی ہے دیکھیں اور ان کو بتائیں اور سارا کچھ دیکھیں جس طرح بھی ہو سکتا ہے، ان کو سمجھائیں کہ مسئلہ ہے فلاں ہے. تو اب لوگ اس لیے اس کو پوسٹ کر رہے ہیں کہ پیچھے یہ چیز ہے کہ بھارت سے کاروباری انٹرسٹ ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ نام نہیں لیا جاتا. آپ جتنا مرضی کہہ لیں میاں نواز شریف کو کہ انہوں نے ڈیزائن ضرور کیا ہوگا یہ سارا کچھ یا اس کی نگرانی کی ہوگی، لیکن نام نہیں لیں گے. بہرحال یہ مذاق ہے، یہ مذاق بنایا گیا ہے اور اس پر میمز بن رہی ہیں کہ ہو میاں صاحب تو شاید رافیل گرانے میں بھی وہ خود J-10 چلا رہے تھے اور وہ پیش تھے سارے کام کرنے میں. شکر کریں یہ بات نہیں کہتی اسما بخاری صاحبہ نے کہ سارے جو S-400 تباہ کیا یہ میاں صاحب نے جا کر تباہ کیا. جس طرح یہاں انہوں نے سیاسی اور معاشی تباہی پھیلائی ہے نا، اس طرح وہاں بھی S-400 انہوں نے تباہ کیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیوں شریف خاندان کی طرف سے اس طرح کی چیز نہیں آتی اور عمران خان کیا کہتا ہے. اچھا ابھی ان کی جو حالیہ ٹویٹ ہے وہ 26ویں ترمیم کے خلاف انہوں نے بات کی ہے کہ اب میرے کیس جس دن لگنے نہیں دیے جا رہے، مقدمات آگے لے جائے جا رہے ہیں، مسلسل التوا میں ہیں. جس دن میرٹ پر میرے کیس سنے گئے سب کیس ختم ہو جائیں گے جس طرح پہلے ختم ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے سائفر کہ جی سزائے موت ہو سکتی ہے، فارغ ہو گیا. عدت کیس اتنا شرمندگی والا 14.5 سال اسلام کی ہسٹری میں کبھی کسی نے ایسی شرمناک حرکت نہیں کی، یہاں وہ بھی جی عدت کا بھی کیس بنایا گیا. آج تک یہی فقہ میں تھا کہ خاتون کی گواہی مقدم ہے، اس کو بھی نہیں مانا گیا. نہیں اب پاکستان میں یہ انٹرپریٹیشن چل پڑی. اسی طرح آپ توشہ خانہ کیس دیکھ لیں، وہ بھی فارغ ہوا. سارے کیس تو کہتے ہیں جی فارغ ہو جائیں گے. اچھا اس سے پہلے جو عمران خان نے ٹویٹ کی بڑی تفصیل سے، پاک بھارت حالیہ کشیدگی نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ پاکستانی ایک بہادر خوددار قوم ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے. اب یہ الفاظ جو ہے نا یہ اس وقت آگ لگا چکے ہیں کہ یہ کیا کہہ دیا عمران خان نے، اب ہمارا کیا بنے گا، ہم تو یہاں مسلط ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی چکر میں، کوئی لڑائی ہو فلاں ہو. عمران خان کہہ رہا ہے فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے. جس طرح ہمارے جوانوں نے فضائی اور زمینی سرحدوں پر مودی کو شکست دی، ویسے ہی پاکستانی عوام خصوصاً سوشل میڈیا نے مودی اور RSS کے بیانی کو دنیا بھر میں شکست دی. اچھا یہ پہلے پیرے میں ہی 2 دفعہ مودی کا نام لے دیا. شریف خاندان نے ایک دفعہ نام نہیں لیا. آپ ان کو جو مرضی کر دیں یہ کبھی بھی نام نہیں لیں گے، کبھی بھی نہیں لیں گے. نہ مریم صاحبہ، نہ نواز شریف، شہباز شریف بھی نہیں. اس پر ڈائریکٹ ریٹنگ کریں گے، دشمن کو یہ کر دیا فلاں کر دیا، منہ پھر باتیں.
عمران خان کیا کہتا ہے؟ اگلے ہی پیرے کا پہلا لفظ ہے مودی نے پاکستان میں سویلین، بچوں، عورتوں، بزرگوں اور تنصیبات کو ٹارگٹ کر کے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ براہ راست الزام مودی پر دے رہے ہیں، جس نے یہ آپریشن کروایا، یہ جی سندور اور فلاں اور ہمارے لوگ ہیں وہاں نہیں، وہ دشمن، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ بتائیں گے نہیں کس نے کیا ہے، صاف ہے جی، اس کو کہیں جس نے کیا، نہیں لیں گے۔ انہیں عمران خان پہلے پیرے میں 2 دفعہ، اگلے پیرے میں پہلا لفظ ہی وہ آ رہا ہے جی، مودی نے یہ سارا کیا ہے اور اس نے ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا، بزدلی کا نشانہ بنایا، شہید کیا ان کو، جس کا ہماری فورسز نے بہترین جواب دیا۔ ہم ان بزدلانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلینز اور ملٹری آفیشلز کی فیملیز کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ میں پاک فضائیہ سمیت تمام فوجی جوانوں کو پروفیشنلزم اور بہترین کارکردگی دکھانے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے مودی کی طرح، پھر مودی کا نام آ گیا، سویلینز اور سول تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے پاکستان پر حملے میں شامل طیاروں اور تنصیبات کو کامیابی سے تباہ کر کے کامیابی حاصل کی۔ اگلا پیرا تیسرا، پھر نریندر مودی پاکستان سے سخت نفرت کرتا ہے اور دوران جنگ پاکستانیوں کے بے خوف رویے نے مودی کو غصے کو مزید ابھارا ہوگا۔ وہ سخت غصے میں ہوگا اور انتقام لینے کی دوبارہ ویسے ہی فالس فلیگ کرنے کی کوشش کرے گا جیسا جموں کشمیر میں کیا، جس کے لیے ہمیں محتاط اور تیار رہنا ہوگا۔ میں 2019 میں بھی اس حوالے سے پیشگوئی کر چکا تھا۔ مودی کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کو معاشی سطح پر بھی نقصان پہنچائے۔ کسی بھی نئے حملے کی صورت میں قوم کو تیار اور متحد رہنا ہوگا۔ دوران جنگ فوری رد عمل دینا انتہائی ناگزیر ہوتا ہے۔ جنگیں 60% اعصاب سے لڑی جاتی ہیں اور اسی لیے ایسی لیڈرشپ کا ہونا انتہائی اہم ہے جسے قوم کی حمایت حاصل ہو اور جو فوری طور پر بڑے فیصلے کرنے اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کی طاقت رکھتی ہو۔ ایسی نہیں جو آ کر کہے جی ہم نے بدلہ لے لیا ہے، رافیل گرا دیے، بس شکر ہے شکر ہے شکر ہے، اب اگر بھارت کچھ نہیں کرتا تو ہم بھی کچھ نہیں کریں گے۔ یہ آن ریکارڈ ہے، رانا ثناء اللہ کا بیان، شہباز شریف، ان سب کے۔ اسحاق ڈار کو دیکھیں، میاں صاحب تو خاموش ہی رہے نا، مریم صاحبہ تو خاموش ہی رہے، انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، اس پر کچھ بولے ہی نہیں۔ اچھا جی، وہ کوئی خاموش مجاہد ہیں پھر بس اس طرح کے، جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، بعد میں آ کے بس کریڈٹ لینے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ حالت جنگ میں فوج کو عوام کی حمایت کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور قوم کا morale بہت اہمیت رکھتا ہے جو فوج کا سہارا بنتا ہے۔ اس لیے میں مسلسل اس بات پر زور دیتا آیا ہوں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے اور نظام انصاف کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنے اہل خانہ سے ملاقات میں بھارت کے پاکستان پر حملے اور پاکستانی قوم کے جوابی رد عمل کے حوالے سے گفتگو۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے اور اس کو کمپیریزن کر لیجئے تو چیزیں اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ اڈیالہ سے چل رہی ہیں، بات چیت کچھ دوسری طرف جا رہی ہے جس کی وجہ سے اس وقت پریشانی ہے۔ اچھا، باقی جو حالیہ ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے نظام انصاف پر بہت زیادہ سوال اٹھائے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انصاف کا قتل ہو گیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آخر میں میرا تمام پارٹی عہدیداران کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ تحریک چلانے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ میری پہلی ترجیح تحریک اور پارٹی کی تنظیم نو ہے۔ جنید اکبر پر مجھے پورا اعتماد ہے، اگر وہ تنظیمی ذمہ داریوں پر فوکس رکھنے کے ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی چلا سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ جی اب یہ اہل خانہ الوکلاء سے ان کی گفتگو کا یہ حصہ سامنے آیا ہے، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ چیزیں کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں اور یہاں حکمرانوں کے لیے پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں اور پھر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پلیٹلیٹس پہ پھر سے نظر رکھنا شروع کر دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔